شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. کافی عرصے کے بعد میں بجٹ اجلاس میں آیا ہوں. اگر یہاں موجود نہیں ہوتا تو تکلیف ہوتی کہ اس ریاست کی حکومت کی بجٹ پیش ہو رہی ہے اور میں اپنے کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کی نمائندگی نہیں کر سکا, اپنے پراونس کی نمائندگی نہیں کر سکا, اپنے ملک کے لوگوں کی نمائندگی نہیں کر سکا. مسٹر اسپیکر, میری کوشش ہوگی کہ میں اس بجٹ پہ رہوں. جو تلخیاں ہیں ان کی باتیں یہاں آج نہ کروں. وقت پڑا ہے. کافی عرصے آنے کے بعد بہت بڑی تبدیلی نظر آئی. 3 فنانس منسٹر چینج ہوئے. جو ابھی فنانس منسٹر ہے وہ بھی ہمارے دوست رہے ہیں اور ہیں بھی. اور یہ امید تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ بجٹ ٹیکس فری بجٹ ہوگا, مگر بجٹ کے اندر تقریباً میرے خیال میں 1100-1200 بلین کی ٹیکس لگی ہے. اصل میں تو میری اسپیچ یہ ہونی چاہیے تھی جو شروعات میں جو بجٹ پیش ہوا, کیونکہ میں اویلیبل نہیں تھا, مجھے پارلیمنٹ نے نہیں بلایا, اس لیے میں شاید پوری بات نہ کر سکوں. کسی بھی ملک کی معیشت کا دار و مدار فگرز پہ نہیں ہوتا. جی ڈی پی گروتھ کتنی ہے, ایگریکلچر گروتھ کتنی ہے, ہمارے ریزرو کتنے ہیں, یہ باتیں کہنے کی ضرور ہوتی ہے, مگر حقیقتاً دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے پیٹ کے اندر روٹی کتنی ریزرو ہے, ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے یا نہیں بھرا ہوا ہے, وہ بھوکے سوتے ہیں یا ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, یا مائیں برتن کھٹکھٹا کے بچوں کو سلاتی ہے کہ کھانا تیار ہو رہا ہے. یہ اصل میں معیشت کی نشانی ہوتی ہے کہ ملک کے عوام کی خوشحالی معیشت کی بہتری کی نشاندہی ہوتی ہے. مگر یہاں پہ میں نے دیکھا اور دکھ بھی ہوا, تکلیف بھی ہوئی, کیونکہ میں نے 30-32 سال سے اس پارلیمنٹ کو دیکھا ہے. بڑی بڑی تلخ باتیں ہوئیں مگر ہاتھا پائی نہیں ہوئی. یہاں میں نے گالیاں سنی ٹی وی پہ. جو مائیں بہنیں ہماری سب کی مائیں بہنیں ہوتی ہیں, چاہے اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو, وہ یکساں ہوتی ہیں. وہ گالیاں سنی. ان غریب ماؤں بہنوں نے کیا قصور کیا تھا جو اس بڑے ایوان میں, جس کی میں تعریف کرتے کرتے نہیں رکتا, ہمیشہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتا آیا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ ہے تو یہ ملک ہے, یہ پارلیمنٹ نہیں ہے تو آپ تصور بھی نہیں کریں کہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں. کیونکہ یہ نمائندہ اب وہ دور نہیں ہے, مارشلاؤں کا دور نہیں ہے. اب دنیا بہت آگے جا رہی ہے, بڑی اسپیڈ سے آگے جا رہی ہے, بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے, اور ہم پیچھے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں بہت سے میڈیا جو ٹاکس ہوتی ہے اس میں باتیں ہوئیں کہ پاکستان گرے لسٹ سے نہیں نکلا. میں نے دیکھا کہ لوگوں نے خوشی کی بات کی, مجھے تکلیف ہوئی کہ کیوں نہیں ہم گرے لسٹ سے نکل سکتے. یہ کسی اپوزیشن کی یا گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, یہ اس ملک کی بات ہے, اس ریاست کی بات ہے. مگر ہمارے کاؤں پہ جوں نہیں چڑھتی. ہم ہر نیگیٹو بات کو پازیٹو سمجھتے ہیں, ہر پازیٹو بات کو نیگیٹو سمجھتے ہیں. مسٹر اسپیکر, اس ملک کی سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے ملک میں ہم نے تعلیمی
اداروں کو وہ فروغ نہیں دیا جو اس ملک کی ریاست کے حکومت کا فرض تھا۔ میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی ملک کی جی ڈی پی، جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے ایجوکیشن کی، وہ 1.79 ہے۔ 96 میں آپ کتاب نکال کے دیکھ لیں، جو رپورٹ ہے ہماری، 96 میں ہم 2.76 تک لے گئے تھے، 2.56 تک اس بجٹ کو۔ آج بجٹ وہ جی ڈی پی ایجوکیشن کا گرتا آ رہا ہے۔ ہیلتھ کا بجٹ بڑے دعوے کرتے ہیں ہم، گرتا آ رہا ہے۔ غریب کی طاقت سے دوائیں خریدنا، اپنے آپ کو صحت یاب بنانا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ یہ کارڈ بانٹنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کارڈ بانٹنے کا بہت بڑا اسکینڈل آئے گا آپ کے سامنے، میں آج کہہ رہا ہوں اس ایوان میں، کیونکہ جو کام چل رہا ہے وہ ہاسپٹل اور بندے کے درمیان چل رہا ہے، اور یہ اسکینڈل آئے گا۔ دوائیں 100 سے 400 گنا 500 گنا مہنگی ہو گئی ہے، غریب کہاں سے لے سکتا ہے؟ اور میں خدا کی قسم بغیر کسی مشابہت کے یہ کہتا ہوں کہ ہیلتھ فیسلٹیز میں سندھ کو لاکھ لاکھ سلام ہے۔ جناب اسپیکر، فاٹا ہو، گلگت بلتستان ہو، کشمیر ہو، افغانستان ہو، سندھ کی اسپتالوں میں آتے ہیں جہاں پہ 20 لاکھ کا آپریشن ہوتا ہے، وہاں فری میں آپریشن ہوتا ہے۔ جہاں 50 لاکھ کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے دل کے لیے، وہ 50 لاکھ کا انسٹرومنٹ فری میں لگایا جاتا ہے غریب آدمی کو۔ جگر کی بیماری کا جہاں پہ 70 لاکھ روپیہ خرچہ ہے، وہاں فری میں ہو رہا ہے۔ دوائیں فری میں مل رہی ہیں۔ کارڈیو پیشنٹ سے پوچھا نہیں جاتا کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ یہ تو اپنی جگہ پہ باتیں ہیں، یہ میرا حق بنتا ہے کہ تعریف کروں۔ کہیں کہیں ریاست کے کسی حصے میں جو اچھا کام ہوتا ہے وہ بات کروں، مگر سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے، انفارچونیٹ اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ صرف یہ آج کی حکومت نہیں ہے، ہم بھی ذمہ دار ہیں، مگر جو آج بیٹھا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے نہیں کیا، غلط کیا، کیا صحیح کیا۔ آج یہ نہیں کر رہے تو یہ غلط کر رہے ہیں۔ اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے، جو ایٹم بم ہے، یہ نیوکلر پاور جو کہتے ہیں نا کہ چھینا جائے گا، یہ کیا جائے گا، فلانا ہوگا فلانا ہوگا، یہ کچھ نہیں ہے۔ ایٹم پاور تو آپ بنا رہے ہیں اپنے ملک کو، جو پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے۔ پاپولیشن گروتھ مسٹر اسپیکر 96 میں 11 لاکھ تھی، 11 کروڑ تھی، آج 22 کروڑ ہے، اور 2030 میں یہ 30 کروڑ ہوگی۔